کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے لیے آزادی کی خاطر جنگ لڑنے والا شخص کسی اور کے لیے دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں کولمبس ڈے کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ ہر سال اکتوبر کے دوسرے پیر کو منائی جانے والی یہ چھٹی پچھلے کئی سال سے کافی کنٹروورشل ہے۔ بہت سے امریکیوں کا کہنا ہے کہ اس کا نام کولمبس ڈے سے تبدیل کر کے انڈیجنس پیپلز ڈے رکھ دینا چاہیے۔ انڈیجنس لوگ یعنی وہ لوگ جو کسی جگہ کے مقامی ہوں۔ پچھلے سال امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایسا کیا بھی۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی جس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس دن کو انڈیجنس پیپلز ڈے کہا جائے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کولمبس ڈے کے نام کو بھی کل عدم کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن آخر یہ کنٹروورسی ہے کیا اور کولمبس ڈے نام میں کیا مسئلہ ہے؟ کرسٹوفر کولمبس وہ اطالوی سیلر تھے جو اسپین کے شاہی خاندان کی مدد کے ساتھ سن 1492 میں امریکہ پہنچے اور اسے دریافت کیا۔ مگر تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کولمبس نے کچھ نیا دریافت نہیں کیا تھا۔ ایک تو وہ گم گئے تھے اور دوسرا ان کا خیال تھا کہ وہ گھر سے جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ پورا ہو گیا، یعنی انڈیا کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کرنا۔ مگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جن جگہوں کو آج ہم امریکہ کہتے ہیں ان کا یورپ سے بڑے پیمانے پر رابطہ کولمبس کے اس سفر کے بعد ہی ہوا۔ مگر نیٹو امریکنز، وہ لوگ جو ان لینڈز پر پہلے سے موجود تھے اور صدیوں سے رہ رہے تھے، ان کے لیے یورپ کے سیٹلرز کی آمد خوش آئند ثابت نہیں ہوئی۔ ان کو اپنے کلچر اور مذاہب سے ہٹا کر کرسچینٹی کی طرف مائل کرنے کے مختلف حربے استعمال کیے گئے، ان کا استحصال ہوا، بہت سوں کو غلامی میں لیا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں نیٹو امریکنز ان بیماریوں کا شکار ہو گئے جو کہ یورپ کے لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ پچھلے سال تک امریکہ کی 10 اسٹیٹس میں انڈیجنس پیپلز ڈے سرکاری طور پر منایا جاتا تھا، مگر پچھلے سال امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار اسے امریکی صدر نے ایک سرکاری سٹیٹمنٹ کے ساتھ آفیشلی ریکگنائز کیا، جس میں انہوں نے تاریخی طور پر مقامی امریکیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کو تسلیم کیا اور نیٹو امریکنز کو امریکہ میں ایک اہم مقام دلانے کا اعادہ کیا۔ مگر اینالسٹس کا کہنا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو باقاعدہ معافی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، جیسے کہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے 2008 میں اپنے انڈیجنس لوگوں کے لیے کی تھی۔ تاریخی استحصال کے حوالے سے حکومت کے لیے معافی مانگنا یا اس کو تسلیم کرنا، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا آپ کے ملک میں بھی ایسے کوئی تاریخی واقعات ہیں جس کے حوالے سے حکومت کو معافی مانگنی چاہیے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ See you next time.